یہ چھوٹے چھوٹے بچے چیخ پڑیں گے اے اللہ یہ تیرا کیسا انصاف ہے، دنیا میں بھی تو نے ہم سے میرے ماں باپ چھینے اور آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے محروم کر رہا ہے، اے اللہ آخرت میں بھی تو ہم کو ہمارے ماں باپ سے دور کر رہا ہے، اور جب آخرت میں دور کرنا تھا تو دنیا میں تو نے ہم سے میرے ماں باپ کیوں چھینے؟ میرے بھائیوں مبشر کے انداز دیکھو، خوشخبری کس طریقے سے سنا رہا ہے، اعمال صالحہ پر لوگوں کو کس طریقے سے خوشخبری سنا رہا ہے۔ کبھی مبشر اس انداز سے خوشخبری دیتا ہے کہ لوگوں جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا جس کی 3 بہنیں ہوں گی اور اس نے ان کو پڑھایا ہوگا، اس نے ان کو لکھایا ہوگا، اس نے ان کو اچھا ادب سکھلایا ہوگا اور اس نے ان کو اچھی تربیت دی ہوگی، اور پھر دیندار گھرانے میں اچھے دیندار لڑکوں کے ساتھ اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کر دی ہوگی، تو وہ شخص اپنی 3 بچیوں کو تعلیم و تربیت دینے والا، میڈیا والوں بچیوں کی تعلیم و تربیت پر محمد رسول اللہ جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ اسلام عورتوں کو تعلیم سے روکتا ہے، لڑکیوں کو تعلیم سے منع کرتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ میرے بھائیوں اسلام اس طریقے کی تعلیم سے منع کرتا ہے جو آج دلی کے جنتر منتر پر لڑکیوں کو اٹھا اٹھا کے پٹکا جا رہا ہے، ان کے ہاتھ کھینچے جا رہے ہیں، ان کے سینوں پہ ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے۔ اسلام یہ نوبت ہی نہیں آنے دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے لڑکیوں کو تعلیم دو، تربیت دو، اچھا ادب سکھلاؤ اور ان کو حسن ادب سکھلانے کے بعد ان کا نکاح بھی دیندار گھرانے میں کر دو، یعنی یہ باپ کی ذمہ داری ہے ان کے لیے نیک دیندار لڑکا دیکھنا۔ پھر اسلام کیا کہتا ہے؟ محمد رسول اللہ وہ مبشر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس نے ایسا کیا وہ باپ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دونوں انگلی آپس میں ملی ہوئی ہیں، وہ میرا پڑوسی بن کر رہے گا۔ ایک صحابی اٹھے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر کسی کے پاس 3 بیٹیاں نہ ہوں، میرے پاس تو 2 ہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو اپنی دونوں بیٹیوں کو پڑھا، ان کو اچھا ادب سکھلا، ان کو اچھا بہترین سلیقہ سکھلا اور ان کا بھی نکاح دیندار گھرانے میں کر دے، 2 بیٹیوں والا بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اتنا بولے کہ تیسرے کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ پوچھا میرے صحابی میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا میری تو ایک ہی بیٹی ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا اپنی ایک ہی بیٹی کو پڑھا لکھا، اچھا ادب سکھلا اور اس کا نکاح کسی دیندار گھرانے میں کر دے، ایک بیٹی والا بھی میرے ساتھ جنت میں رہے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں مبشر اس طریقے سے اٹھتا ہے اور بشارت سناتا ہے، بشارت سناتا ہے۔ بخاری کے صفحات پر مبشر کی بشارت دیکھو کس طریقے سے سناتا ہے کہ اٹھے اور فرمایا لوگوں یہ مجمع میرے سامنے موجود ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، آج تم لوگوں میں سے کوئی ہے، کون ہے جس نے آج کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ آج تم لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ بتائے کہ میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا تم لوگوں میں سے کوئی ہے جس نے آج نفلی روزہ رکھا ہو؟ آج کوئی ہے تم لوگوں میں سے جس نے کوئی نفلی روزہ آج رکھا ہو؟ ابو بکر اٹھے کہنے لگے اللہ کے نبی میں نے آج نفلی روزہ بھی رکھا ہے، میں روزے سے تھا، میرے حصے کا کھانا بچا تھا، میرے دروازے پر مانگنے والا بھوکا آیا، میں نے اپنے حصے کا کھانا بھوکے کو کھلا دیا، یعنی میں روزے سے بھی ہوں اور میں نے آج ایک بھوکے کو کھانا بھی کھلایا۔ آپ نے کہا ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کوئی اور ہے؟ اٹھے اور بتائے تم لوگوں میں سے کوئی اور ہے، کوئی ایسا بھی ہے جس نے آج کسی مریض کی عیادت کی ہو، اس کے گاؤں میں، اس کے قبیلے میں، اس کے خاندان میں کوئی بیمار رہا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ پوچھا، ایک ابو بکر اٹھے کہا اللہ کے نبی میں نے اپنے قبیلے میں جا کر ایک آدمی کی عیادت بھی کی ہے، اس آدمی کی بیماری میں میں اس کو دیکھنے کے لیے گیا ہوں۔ فرمایا ابو بکر 3 نیکیاں تمہارے ساتھ ایک ہی دن میں جمع ہو گئیں، بیٹھ جاؤ۔ پھر آپ نے چوتھا اور
लोगों में से कोई है जो आज किसी जनाजे के पीछे चला हो और कब्रिस्तान तक गया हो, मिट्टी तक देने में उसका साथ दिया हो, नमाज जनाजा से लेकर आखिर तक उसका साथ रहा हो। अबू बकर उठे, कहा अल्लाह के नबी, मेरे कबीले में एक इंतकाल हो गया था, मैंने उसको गुस्ल भी दिया, मैंने उसको कांधा भी दिया, मैंने उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई और मैंने उसको कब्र में भी उतारा और मैंने उसको मिट्टी भी दी है। फरमाया अबू बकर बैठ जाओ। अबू बकर बैठ गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह ने अब अपनी बशारत सुनाई। मुबश्शिर बशारत देता है जिसके अंदर ये चार चीजें एक साथ जमा हो जाए, जो भूखे को खाना खिलाता हो, नफली रोजा भी रखता हो, मरीज की इयादत भी करता हो और कब्रिस्तान तक जाकर मय्यत को दफन करने में साथ भी रहता हो, जिसके अंदर ये चार चीजें इकट्ठी हो जाएं, लम यमनअहु मिन दुखूलिल जन्ना, उस आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोकती। वो आदमी जन्नत में जाकर रहेगा, वो आदमी जन्नत के अंदर जाएगा। मुबश्शिरन, वो खुशखबरी सुनाता है। खुशखबरी सुनाने वाला मुबश्शिर की एक नजर ऐसी भी पड़ती है, एक नजर ऐसी भी पड़ती है, एक छोटी सी बच्ची, एक छोटे से बच्चे के इंतकाल को देखा, उसके माँ बाप की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो दहाड़ते नहीं, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, अपने बेटे के इंतकाल पर सब्र करते हैं। नबी अकरम जानते हैं इस बाप को अपनी इस बच्चे से कितनी मोहब्बत थी। मेरे भाइयों, जब वो दफन करके आया, इमाम कायनात ने, मुबश्शिर ने बशारत दी, वो लोगों जिनके छोटे छोटे बच्चे हालत सिगरे सिन्नी में इंतकाल कर जाते हैं, लहू तामीसुल जन्ना, उनकी रूहें जन्नत के अंदर बिला रोको टोक घूमती रहती हैं, टहलती रहती हैं। बुखारी के अल्फाज हैं, वो इधर से उधर जाती और घूमती रहती है, यहां तक कि कयामत का दिन होगा, उनके माँ बाप से हिसाब किताब लिया जाएगा। कुछ माँ बाप ऐसे होंगे जिनके गुनाहों का पल्ला भारी होगा, उनको जहन्नम में जाने का और ढकेल देने का हुक्म होगा, फरिश्ते उनको जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। अचानक अल्लाह रोकेगा, आए फरिश्तों रुक जाओ, ये वो माँ बाप हैं जिनके छोटे छोटे बच्चों को हमने दुनिया में छीना था, जिनके छोटे छोटे बच्चों को हमने दुनिया में इनसे छीना था, इनको जहन्नम में बाद में डालना, पहले उन छोटे छोटे बच्चों को इनसे मुलाकात करा दो, इन अपने माँ बाप से मिलवा दो। ये अच्छा नहीं होगा कि छोटे बच्चों को हमने दुनिया में छीना हो और कयामत के दिन आज इनके माँ बाप को उन बच्चों से भी न मिलवाया जाए। फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को, किसी की उम्र 2 महीने, किसी की 4 महीने, किसी की 6 महीने, किसी की 1 साल, किसी की 2 साल, किसी की 5 साल उम्र होगी, उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे, कहा जाएगा ये तुम्हारे माँ बाप हैं। वो बच्चे अपने माँ बाप से चिपक जाएंगे। बुखारी के अल्फाज हैं, लम युफारिक, फिर वो उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनसे चिपक जाएंगे, अलग नहीं होंगे। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, इन बच्चों को अब अलग करके इनके माँ बाप को जहन्नम में डाल दो। ये छोटे छोटे बच्चे चीख पड़ेंगे, आए अल्लाह, ये तेरा कैसा इंसाफ है, दुनिया में भी तूने हमसे मेरे माँ बाप छीने और आखिरत में भी तू हमको हमारे माँ बाप से महरूम कर रहा है। आए अल्लाह, आखिरत में भी तू हमको हमारे माँ बाप से दूर कर रहा है, और जब आखिरत में दूर करना था तो दुनिया में तूने हमसे मेरे माँ बाप क्यों छीने। आए अल्लाह, अब दुनिया में छीन लिया तो आखिरत में हमसे मेरे माँ बाप को मत छीन। आए अल्लाह, मेरे माँ बाप को मेरे साथ जन्नत में दाखिल कर दे। वो चिपक जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे अपने माँ बाप का कपड़ा। रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत को जोश आएगा, कहेगा ए फरिश्तों, मैंने इन मासूम बच्चों की दुआओं को कबूल कर लिया, इनकी आरज़ू और तमन्नाओं को मैंने कबूल कर लिया। जाओ, आए बच्चों,
اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جاؤ. جاؤ, ہم نے تم سے دنیا میں تمہارے ماں باپ چھینے, تمہارے ماں باپ نے تمہارے انتقال پر صبر کیا, میں نے صبر کے بدلے میں جاؤ تمہیں جنت کے اندر داخل کر دیا, اپنے ماں باپ کو جنت کے اندر لے جاؤ.